فورس کے باہمت اور جرأتمند افسروں کے ساتھ اور ان کے عملے کے ساتھ مل کر شابیلوں میں بھرپور کارروائی کا آغاز کیا۔ یہ ایک مشکل ترین آپریشن تھا، لیکن رینجرز اور پولیس فورس کے باہمی تعاون اور بہادری کے سبب شابیلوں سے ڈاکوؤں کا قلع کما کر دیا گیا۔ اس کارروائی میں خود رؤوف صدیقی بھی شامل رہے اور انہوں نے اس آپریشن کو مانیٹر کیا۔ شابیلوں میں ڈاکوؤں کا راج ختم ہونے سے ہائی وے کرائمز کا خاتمہ ہوا اور کراچی سے سرحد تک تمام تجارتی راستے محفوظ ہو گئے۔ شابیلوں جیسے خوبصورت اور سرسبز و شاداب علاقے کا کل رقبہ 600 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یہاں 150 اسکوائر کلومیٹر پر جناح انٹرنیشنل سفاری کا منصوبہ رؤوف صدیقی کی کوششوں سے کابینہ نے منظور کیا۔ یہاں سرمایہ کاری کی کشش پیدا کرنے کے لیے رؤوف صدیقی نے گلف اور سعودی عرب کے قونصلیٹ جنرل اور بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو شابیلوں کا وزٹ کرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعروں، ادیبوں، قلم کاروں کو بھی مدعو کیا گیا تاکہ تحریری طور پر بھی جناح انٹرنیشنل سفاری کے پروجیکٹ کو فروغ دیا جائے۔ اس پروجیکٹ کے شروع ہوتے ہی نہ صرف سندھ کے لاکھوں لوگوں کو روزگار میسر آئے گا، بلکہ سندھ میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ پولیس کے محکمے میں استعمال کی جانے والی پولیس موبائلز، ویگنز، موٹر سائیکلیں اور دیگر ٹرانسپورٹ انتہائی لاپرواہی سے کام میں لانے کے بعد انہیں ایک مخصوص مدت کے بعد کارخانوں میں نیلامی کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ رؤوف صدیقی نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسپورٹیشن کی کمی کی شدت سے نوٹس لیتے ہوئے اندرون سندھ ایسے تمام ورک شاپس کا دورہ کر کے قابل مرمت گاڑیوں کو فوری طور پر درست کر کے انہیں کام میں لانے کے لیے آرڈر جاری کیے۔ حکومت سندھ کو پولیس موبائلز کی شدید کمی کا سامنا تھا۔ سندھ میں امن و امان کی بحالی کے لیے پورٹ اینڈ شپنگ کے وفاقی وزیر بابر خان غوری نے اپنے ادارے کی جانب سے 60 پولیس موبائلز دینے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں رؤوف صدیقی، بابر خان غوری اور پولیس فورس کے افسران نے شرکت کی۔ جعلی عاملوں کاملوں نے کراچی اور اندرون سندھ لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو سے کھیلنے کا جو دھندا عرصہ دراز سے شروع کر رکھا تھا، اس کے خلاف رؤوف صدیقی نے بھرپور آپریشن کر کے ہزاروں گھرانوں کی عزتوں کو محفوظ کیا۔ یہ جو بلیک میجک اور اس طرح کی جو محبوب آپ کے قدموں میں، جی ہاں بالکل محبوب آپ کے قدموں میں، اس کس حد تک حکومت کو سکسیس ہوئی ہے اور اس پہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کام کتنے عرصے تک مزید جو ہے جاری رہنا چاہیے تاکہ پورے سندھ کے اندر اس طرح کی جو بیماری ہے اس کو ختم کیا جا سکے؟ کہ اس نے پورے معاشرے کو گھن کی طرح کھا لیا۔ ہر گلی کے لوگوں اندر کی یقین کو بھی، ایمان کو، یقین کو، سب کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا۔ اور یہ اتنی بڑی تعداد میں تھا کہ جس کو دیکھو وہ بنا ہوا ہے، جسے کلمہ نہیں آ رہا ہے وہ بھی جناب عامل ہر بازار میں، ہر سٹی میں بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور باقاعدہ آزادی کے ساتھ۔ بالکل۔ اچھا، ان کو پکڑتا بھی کوئی نہیں تھا، سب کو یہ فکر ہوتی تھی کہ یار کہ پولیس والے بھی سوچتے تھے کہ یار ہم نے اس کو پکڑا تو یہ ہم پر ہی عمل شروع کر دے گا، ہو جائے گی، نہیں ہمارے عمل شروع کر دے گا، سوئیاں گاڑ کے بیٹھ جائے گا قبرستان میں۔ دوسری جو خوفناک چیزیں ہیں، یہ تمام مذاق سے ہٹ کے آپ کو میں بتاؤں، قبرستان میں ہم کسی کے میت کو لے کے جاتے ہیں اپنے پیاروں کی دفنانے کے لیے، تو وہاں گورکھنوں سے مل کر سفلی عمل کرنے کے لیے، کالو جادو کے لیے ان سے کسی کی کلیجی نکلوا لیتے تھے، کسی کی کھوپڑی نکلوا لیتے، مردے کی۔ ہم تو دفنا کے آ گئے۔ یہ میں عوام سے بھی کہوں گا کہ آپ تو اپنے پیاروں کو دفنا کے آتے تھے تو پتہ چلتا تھا اتنی بڑی تعداد ہے کہ کسی کوئی ان کو ہڈی چاہیے ہاتھ کی، کسی کو ٹانگ کی ہڈی چاہیے، کسی کو انگلی کی ہڈی چاہیے، وہ گورکھنوں سے بات کر کے، یا کفن چاہیے اس کے اندر، تو کسی کو نہیں پتا کہ ان کے پیاروں کی قبروں کے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے۔ صوبہ سندھ میں علماء کرام کے درمیان مذہبی منافرت اور مسالک کے حوالوں سے گہری خلیج کو پاٹنے کے لیے صوبائی وزیر داخلہ رؤوف صدیقی نے بعض اہم اقدامات کیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مختلف مسالک کے علماء کرام کے درمیان طویل میٹنگز کی، جس میں انہیں آپس میں رواداری، صبر اور تحمل کے ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی تلقین کی کہ یہ فیس کور اور مصنوعی انداز نے اس نوبت میں پہنچایا ہے ہم کو۔ جو انصاف ہے وہ پورا ہوگا، چاہے اس کی عزت پر کوئی بھی آئے۔ یہ بات میری نوٹ کر کے رکھ لیجیے آپ۔ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے بچائے، اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے، میں بار بار ہر وقت دعا کرتا ہوں مجھے بچائے،
میرا سگا بھائی بھی آ جائے گا نا، میں اس کو بھی ٹانگ دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب آپ میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میرا مسئلہ بالکل درست ہے اور دوسرے مسئلہ کو برا بھلا گالی دی جائے تو آپ تو نفرت پیدا کر رہے ہیں، وہ آنے کے بجائے اور دور ہو جائے گی۔ اجلاس منعقد ہوئے ہیں اور علماء کرام کا جو تعاون لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو حاصل ہے اور قدم قدم پر بہترین کوارڈینیشن کے باعث ہم فرقہ وارانہ اختلافات کو کسی حد تک کم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ایک سمت سے یہ معاملات تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں مختلف علمی درسگاہوں، دارالعلوم اور امام بارگاہوں میں جا کر علماء کرام سے ملاقاتیں کی اور بارہا اس بات کو دہرایا کہ علماء کرام دل نشیں انداز سے تبلیغ کریں، جس سے نہ دوسرے مسالک کے لوگوں کی دل آزاری ہو اور نہ کسی کے مذہبی جذبات بھڑکیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علماء کرام امن عامہ کے سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں تاکہ ایک عام آدمی سکون دل کے ساتھ مساجد اور امام بارگاہوں کا رخ کر سکے اور شہر بھر کی فضا پر امن رہے۔ علماء کرام نے ہر سطح پر نہ صرف یہ کہ اپنے تعاون کا یقین دلایا بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کیا۔ خصوصی طور پر ربیع الاول اور محرم الحرام کے جلوسوں کے موقع پر رواداری کی فضا میں اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے میں مدد ملی۔ رؤوف صدیقی جلوسوں کی خود نگرانی کرتے رہے اور ان کے ساتھ پولیس فورس کے جانبازوں اور علماء کرام نے بھی اپنا بھرپور حق ادا کیا اور یوں آہستہ آہستہ فرقوں اور مسالک کی تفریق میں کمی آتی چلی گئی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوتی رہی۔ اور خود رؤوف صدیقی ان تمام اہم مذہبی تہواروں کے موقع پر راتوں کو پولیس فورسز کے ساتھ شہر کا گشت کرتے رہے۔ رؤوف صدیقی نے اپنے 5 سالہ دور وزارت میں ہمیشہ اقلیتوں کا خصوصی طور پر خیال رکھا کہ ان کے ساتھ حکمرانوں کے مشفقانہ سلوک اور ان سے رواداری برتنے کا خود ہمارے دین اسلام میں درس دیا گیا ہے۔ اقلیتی فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جب بھی رؤوف صدیقی کو اپنے مذہبی تہواروں اور دوسری تقریبات میں شرکت کی دعوت دی تو انہوں نے رواداری کے جذبے کے تحت ان کی تقریبات اور تہواروں میں شرکت کو روا رکھا۔ کسی نے عروج حاصل کرنا ہے، ترقی حاصل کرنی ہے، عزت حاصل کرنی ہے، وقار حاصل کرنا ہے تو اس کے پاس یہ کلیہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں، جس عروج کا کلیہ، ترقی کا کلیہ، کامیابی کا کلیہ، عزت اور وقار کا کلیہ، اور جس نے اس کلیہ پہ عمل کیا اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست دے ہی نہیں سکتی ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے، خدا کے، اور وہ ہے بہت آسان سا کلیہ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ 8 اکتوبر 2005 کے کشمیر اور سرحد میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے موقع پر MQM کی جانب سے خدمت خلق فاؤنڈیشن میں غذائی اجناس